دوستی و ناجائز تعلقات۔ ملک میں لڑکیوں کی عصمت دری کا مسئلہ اخبارات کی سرخیوں کا موضوع بنا ہوا ہے۔ معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں۔ گزشتہ اخبار روزنامہ منصف کے صفحے جرائم کے اندر و حادثات پر پولیس کا ایک پریس نوٹ ایک برقع پوش لڑکی کی اور ایک خوبصورت نوجوان کی تصویر شائع ہوئی۔ خلاصہ کچھ اس طرح تھا: ذیشان نامی نوجوان ثانیہ نامی لڑکی سے تعلقات و معاشقے حد تک پہنچے تھے، اور ایک لڑکی حسنہ جو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی، وہ بھی ذیشان سے محبت کرتی تھی۔ حسنہ کو ثانیہ کی موجودگی گوارا نہیں ہوتی۔ حسنہ نے ثانیہ کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی اور ایک منصوبے کے تحت ثانیہ کو کار میں لے کر مار ڈالا اور پھر اس کی لاش کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ آج معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اخبارات میں تو ایک آدھا واقعہ آ جاتا ہے، ورنہ یہ روز کے قصے ہیں۔ اسلام اور اس کی تعلیمات میں اجنبی مرد اور عورت یا لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان دوستی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ دین اسلام زنا اور حرام کاری سے اس چور دروازے کو حرام قرار دیتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ نوخیز اور کم سن طلباء و طالبات کے درمیان گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی ملعون روایت فیشن زدہ روشن خیال اور مہذب ہونے کی علامت بن چکا ہے۔ اس ماحول میں سب سے پہلے دل و نگاہ کی پاکیزگی، حیا اور جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ بے غیرتی اور بے باکی، بے شرمی و بے حیائی ان میں سرایت کر جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے ان سے آپس میں بات چیت، بوس و کنار اور ہم آغوش ہوتے ہوئے نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنسی تسکین حاصل کیے بغیر انہیں قرار نہیں ملتا۔ آخرکار وہ وقت آتا ہے کہ شرم و حیا اور غیرت کو چاک کر کے لڑکیاں خود اپنے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کرتی ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ ماں باپ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر یا مرنے کی دھمکی دے کر یا مرتد ہو کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کورٹ میرج کر کے اپنے والدین اور پورے خاندان کو بے عزت اور غدار بنا دیتی ہیں۔ زبیدہ نے ہندو لڑکے سے عشق کیا۔ ہندو لڑکے نے فحش ویڈیو بنا کر میڈیا پر وائرل کیا۔ نتیجتاً زبیدہ نے حرام فعل کے بدحرام موت کو گلے لگا لیا۔ یوں تو سینکڑوں مسلم لڑکیاں محبت کا شکار ہو کر غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، اس کے بعد اس سے بھیانک انجام بھی بھگت رہی ہے۔ انہی میں سے ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کے بعد اسے سسرال میں اتنا ستایا گیا کہ وہ مار کھاتی، گالیاں سنتی، ظلم کو برداشت کرتے کرتے آخرکار اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اب اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ دونوں فرقے کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ مانگ تھی کہ ہمیں دفنانے کی اجازت دی جائے، اور غیر مسلم یہ چاہتے تھے کہ اسے جلایا جائے۔ دونوں فرقوں کے درمیان کشمکشی چلتی رہی۔ آخرکار اس لڑکی کے ہندو ریت و رواج کے ساتھ نظر آتش کیا گیا۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرے اس کی سزا موت ہے۔ جو مرتد ہوا اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے اپنے عاشق کے دھوکے سے مایوس ہو کر کسی نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی، تو کسی نے گلا کاٹ لیا، تو کسی نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی، تو کوئی پھانسی لے کر خودکشی کر رہا ہے۔ یقین جانیے اگر ہم بچوں کی وقت پر شادیاں نہیں کریں گے تو کوئی بھیڑیا شکار کر کے چلا جائے گا، یا پھر وہ حرام موت کی ترجیح دینے لگیں گے۔
عدل و انصاف فقط و حرش پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے حد تک جہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ ہم انٹرنیٹ اور موبائل سے بچنا چاہیے، اور جہاں پر بھی کوئی شک و شبہ ہوتا ہے کہ یہاں خطرہ ہے تو وہاں سے اس چیز کو ختم کر لینی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کے ارادوں کو، والدین کے خیالات کو چھوڑ کر دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کریں گے تو سب کا انجام یہی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے، تو ہم نہ دنیا میں زندگی کو گزار سکتے ہیں چین کے ساتھ، اور نہ ہی آخرت میں۔